نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روز تاریخ 25 ستمبر 2022 ہم اپنے ہفتہ وار درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا درس انشاءاللہ توحید کے موضوع پر مشتمل ہوگا۔ اس ہفتے توحید کے موضوع پر بات ہوئی تھی تو مولانا محترم خصوصی طور پر آج توحید کے متعلق درس دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم مکرم بھائیوں، آج کی اس مختصر درس قرآن کی مجلس میں اللہ رب العالمین کی چند صفات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ توحید باری تعالیٰ کا جہاں تک تعلق ہے اور توحید کا مقابل جو ہے وہ شرک آتا ہے، اپوزٹ، تو یہ دونوں موضوع اپنی جگہ پہ بہت وسیع و عریض ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے یہ مختصر وقت جو ہے یہ ناکافی ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مختصر مجلس کے اندر توحید کے ایک دو ایسے پہلو جن پہلوؤں کے اندر آج ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول اور پھر آخرت قرآن کو ماننے والے بھی کچھ غلطی کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے ان چند پہلوؤں کا انتخاب کیا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ پہلا ہے جس کا عنوان ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک جو ہے اس کا اپنا ذاتی وجود ہے، اللہ کا وجود کسی کا دیا ہوا وجود نہیں۔ جس طرح وہ ایک دفعہ کسی اللہ کے نہ ماننے والے نے سیدنا امام ابو حنیفہ سے گفتگو کی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو امام صاحب نے اس کو عقلی دلیل دیتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایک سے پہلے بتاؤ کہ کیا ہے۔ اب ایک سے پہلے تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے، یا 100 کے بعد جو ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ پھر کیا ہے۔ 101 ہوگا، 2 ہوگا، لیکن کیا؟ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات پاک سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ ہی تھی۔ یہ واجب الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اللہ ہی کا وجود اپنا ذاتی وجود ہے، واجب الوجود۔ اور جس طرح پھر اللہ رب العالمین کی ذات پاک واجب الوجود ہے، ان کا وجود اپنا ذاتی ہے، اسی طرح اللہ کی
तमाम सिफात जो है वो भी अल्लाह की जाती सिफात हैं, वो किसी और की दी हुई नहीं है। और फिर जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हमेशा से है, आबदी है, अजली है, इसी तरह अल्लाह की सिफात जो है वो भी हमेशा से है, वो भी अबदी है, और वो भी अजली है, और वो भी कभी अल्लाह की जात पाक से जुदा नहीं हो सकती। और इसको एक मिसाल के जरिया से मैं आप भाइयों के सामने वाजे करना चाहूंगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो है ये बात इरशाद फरमाई है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअम बसीरा। कि ये हजरत इंसान एक वक़्त इस पे ऐसा भी गुजरा है, कहीं इसका नामो निशान भी नहीं था। फिर हमने इस इंसान को एक मिले जुले हुए पानी के कतरे से पैदा किया, और फिर हमने इसको समी और बसीर बनाया है। यानी समी का माना सुनने वाला, बसीर का माना देखने वाला बनाया। और यही दोनों सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी कुरान मजीद में आती हैं। बार बार कुरान में जिक्र होता है, इन्नहु हुवस समीउल अलीम हुवस समीउल बसीर, कि अल्लाह ही है जो सुनने वाला है, इल्म वाला है, अल्लाह ही है वो देखने वाला है। अब इसी तरह दूसरी कायनात, दूसरी अल्लाह की मखलूक जो है वो भी सुनती भी है, देखती भी है, और वो इल्म भी रखती है। लेकिन दूसरी अल्लाह की मखलूक के सुनने, इल्म और उनकी बसारत में, और अल्लाह के सुनने, इल्म और बसारत में जमीन व आसमान का फर्क। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुनना जो है वो आबादी है, और वो हर वक्त हर एक की बात को, जहां भी कोई है, समंदर की तह में है, पहाड़ों की गारों में है, अल्लाह ताला उसकी फरियाद को सुन रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना भी इसी तरह है। जहां कहीं भी कोई है, कोई राई के दाने के बराबर भी चीज पड़ी हुई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहे हैं। लेकिन मखलूक में से न ये सुनना किसी का है, ना देखना किसी का है। मखलूक का सुनना महदूद है, जिस तरह खुद उसका अपना वजूद जो है वो महदूद है। वो उसी चीज को जो उसके करीब होगी, या किसी आले और किसी जरिए के साथ जो है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, आप एक हमारे दरमियान जो है ये एक वास्ता और जरिया है, इसके जरिए से हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और इसके जरिए से हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं। लेकिन अगर ये दरमियान में ना हो तो ना आप मेरी बात सुन सकते हैं, ना मैं आपकी बात सुन ना आप मुझे देख सकते हैं, ना मैं आपको देख सकता हूं। यानी ये माफौकुल असबाब सुनना और देखना जो है ये हमारे बस की बात नहीं है। जो हमारी हद है मुख्तसर सी इर्द गिर्द, उसके अलावा इससे आगे बढ़कर, इसलिए कि हमारा वजूद भी महदूद है और हमारा सुनना और देखना भी महदूद है। इसी तरह हमारा इल्म भी महदूद है। इसी तरह अल्लाह की तमाम मखलूक का हाल है, खा वो अंबिया हो, जिन हो, सोलहा हो, औलिया हो, सब का देखना सुनना जो है वो महदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पाक के सुनने और देखने की तरह लामहदूद नहीं है। इसलिए और फिर ये मखलूक की जो सिफात हैं ये आर्जी हैं,
ایک وقت میں ہیں دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کسی کے کان جو ہے وہ بند کر دے تو وہ قریب سے بھی نہیں سن سکتا، چاہے جائے کہ وہ دور سے کچھ سنے. اللہ رب العالمین اگر اس کی آنکھوں کا یہ نور سلب کر دے، ختم کر دے، تو پھر وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ عدل قیاس. اسی طرح ہر ایک کا سننا اور جاننا بھی ہے، خواہ بڑے سے بڑا انسان اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو. ہاں، معجزات اور کرامات کی بات وہ الگ ہے. معجزات اور کرامات جو ہے وہ اللہ کا قانون نہیں بن سکتے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت اور اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی جو طاقت ہے، ہم انسان اس کے پابند نہیں. ایک ہے اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ، اور ایک ہے اللہ کی مشیت. ہم اللہ کے قانون کے پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سننے اور دیکھنے کی اتنی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہمارے بس کی بات ہے. لیکن اللہ کی مشیت، اللہ چاہے تو اپنے کسی پیارے کو آسمان کی خبریں سنا دے، اللہ چاہے تو پھر کسی اپنے پیارے کو جو ہے وہ وقتی طور پہ کچھ دور سے چیز جو ہے وہ بھی دکھا دے. لیکن ہمیشہ کے لیے کسی کے پاس یہ ملکہ طاقت نہیں ہے کہ جب وہ چاہے دور اور نزدیک سے سن لے اور اس کو دیکھ سکے جو ہے. اس کے لیے بے شمار واقعات قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس لیے غلطی جب انسان کھاتا ہے تو وہ صرف انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کی وجہ سے اس کو غلطی لگتی ہے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے جی، یہ سب کچھ سن سکتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ ان کے علم میں ہے. لیکن یہ چند مستثنا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اور بطور کرامت جو ہے کسی ولی کو یا پیغمبر کو عطا کیے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا، اللہ کا علم، یہ ہمیشہ سے ہے. جس طرح اللہ کی ذات پاک ہمیشہ سے قائم ہے، اسی طرح اللہ کا سننا اور دیکھنا اور اللہ کا علم اور دوسری صفات وہ بھی ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم و دائم. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کی صفت قرآن حکیم جو ذکر کرتا ہے وہ الحی ہے. یہ کرسی کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی الحی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. اب اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کائنات میں کوئی اور الحی نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کی زندگی جو ہے ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم لوگ بڑے جب کسی چیز میں غلو کرتے ہیں تو وہ حدیں ہی کراس کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک زندہ پیر بھی ہیں. اب اس سوچو بچار کرنے والے لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ پیر صاحب کی زندگی سے پتہ نہیں کیا مراد، لیکن عام آدمی تو یہی تصور کرتا ہوگا کہ یہ جس طرح دنیا میں زندہ تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور پھر عرس زندہ پیر زندہ پیر، تو یہ اس طرح بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ پاکستان کے اندر کسی بزرگ کا عرس تھا، تو وہ جو بینر انہوں نے سڑکوں پہ لگائے ہوئے تھے تو ان بینروں پہ تھا قیوم زمان، قیوم زمان. اب صاحب علم، صاحب عقل و فراست تو سمجھ سکتا ہے کہ قیوم زمان وہ تعویل، لیکن عام آدمی تو سمجھیں گے کہ جس طرح اللہ کی ذات پاک قیوم ہے،
ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، ساری کائنات کو جو ہے وہ رزق دے رہا. ہو سکتا ہے کہ اس پیر صاحب کے پاس بھی، کیونکہ یہ بھی قیوم زمان ہے، یہ تو اللہ کی ان صفات جو اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہم لوگوں نے اس غلب کی بنا پہ جو ہے وہ خواہ وہ اس طرح نہ سمجھتے ہوں، لیکن بہرکیف ان صفات کے ساتھ جو ہے اپنے بزرگوں کو موسوم کر رکھا ہے. اور اس سے جو ہے عام لوگوں کو غلط فہمی تو پیدا ہو سکتی، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اور محدود دائرہ میں کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بعد لوگ اس کو کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں مولا مشکل کشا، علی مشکل کشا، اور بزرگوں نے اس کا معنی اور مفہوم صحیح جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کو مشکل سے مشکل ترین مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت علی جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں چٹکیوں میں لمحے میں اس کا حل فرما دیتے تھے. تو پھر کسی نے کہا کہ علی تو مشکل کشا ہے بھائی، یعنی جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ، دوسرے لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے، حضرت علی جو ہے وہ چند لمحوں میں، چند ساتھ میں جو ہے وہ اس کا حل پیش فرما دیتے ہیں، وہ مشکل کو حل فرما دیتے ہیں. تو اس معنی میں کسی نے حضرت علی کی زندگی میں کہا ہوگا کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، لیکن اس کے بعد یہ لفظ ایسے شیطان نے مشہور کیا کہ آج ہر آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ حی و قیوم کو مشکل کشا ماننے کے بجائے حضرت علی کو وہ اپنی تمام مشکلات میں، تمام حاجات میں وہ مشکل کشا جو ہے وہ مان رہا. اسی طرح حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، بڑا ان کا مقام ہے، کبھی کسی ضرورت مند کی انہوں نے ضرورت جو ہے وہ پوری کی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا بس بھائی میں تو ایسے ہو رہا تھا، حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بسا اوقات کو ایسی مشکل، کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ مشکل دور کر دے یا ضرورت پوری کر دے. تو یہ فارسی میں بھی اور ہماری زبان میں بھی یہ محاورتاً بولا جاتا، بھائی فلاں نے مشکل وقت میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور فارسی میں اس کو دستگیر کہتے ہیں، ہاتھ پکڑنے والا. تو اسی طرح کبھی حضرت پیران پیر علیہ رحمت سے ہوا ہوگا تو کسی نے کہا ہوگا بھائی حضرت نے تو میری دستگیری کی، میرا ہاتھ پکڑا، مشکل میں جو ہے محاورتاً یہ بات بولی جائے. اس کے بعد پھر ایسا مشہور ہوا کہ آج کے عوام اور آج کے کچھ خواص بھی معلوم نہیں وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا غلط فہمی میں کرتے ہیں، وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ اب جہاں بھی کوئی آدمی ہو تو حضرت پیران پیر جو ہے وہ دستگیر ہیں، اس کا ہاتھ وہ پکڑ لیتے ہیں، مشکلات سے اس کو نکال دیتے. حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے کسی کی دستگیری کرنا اور کسی کو مشکل میں نکالنا. اللہ نے 20ویں پارے کے شروع میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ جب تم مجبور ہو جاتے ہو تو تمہاری مجبوریوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح غلط فہمی کے اندر جو ہے یہ کچھ لوگ جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ کا سننا اور اللہ کا علم، اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے جس طرح ایک
स्याह रंग का पहाड़ हो और उसके अंदर एक गहरी घार खूह हो और उसके अंदर स्याह रंग की एक पड़ी जो है वो पड़ी हुई हो, अंधेरे दर अंधेरे हो, और उस पत्थर के ऊपर एक काले रंग की चिमटी चल रही हो, तो अल्लाह का इल्म ये है कि अल्लाह उस चिमटी के बारे में जानता है कि ये वहां मौजूद है, और अल्लाह उसके पांव के चलने से जो आहट और आवाज अल्लाह उसको भी सुन रहा होता है, और अल्लाह उस चिमटी को उस गार के अंदर देख भी रहा हो। ये अल्लाह का देखना सुनना और अल्लाह का इल्म है, और ये अल्लाह की सिफात कदीम है, अबदी है और अजली है, और किसी के ये सिफात नहीं। अब इसमें वाकयात बेशुमार हैं जो जिक्र किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कायनात में सबसे बड़ी हस्ती वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आपसे बड़ा न को पहले हुआ है न को बाद में, को तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अल्लाह ने आपको तमाम अंबिया तमाम फरिश्तों से बढ़कर अपना कुर्ब और मर्तबा और शान जो है वो अता किया है। अब देखिए, मैंने अल्लाह की मशीयत मोजा और करामत की बात पहले कर दी है। जो अल्लाह का कानून है मैं उस कानून की बात कर रहा हूं। आप मदीना मुनव्वरा में हैं, 2 दफा कुछ लोग आपके पास आए, एक दफा आपसे 10 सहाबा मांग के ले गए और दूसरी दफा 70 सहाबा मांग के ले गए, और इस नजरिए से मांगा कि ये लोग जाकर हमारे कबीलों में हमारे इलाकों में अल्लाह के दीन की दावत का काम करेंगे और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाएंगे, अल्लाह का कुरान और आपकी सुन्नत जो है वो लोगों को समझाएंगे। लेकिन कुछ दूर जाकर उन सब को 10 को और फिर 70 में से एक जो है वो बचा, उन सब को उन्होंने शहीद कर दिया। क्या आप वहां जब ये मंसूबे बना रहे थे तो आप उसको देख रहे थे कि ये मेरे सहाबा जो मांग कर ले जा रहे हैं, इनका पहले से ये मंसूबा था कि इनकी बातों को आप सुन रहे हो, आप उनके उस मीटिंग को देख रहे हो, या आपके इल्म में हो कि ये इन्होंने मेरे सहाबा के साथ ये जाकर जो है वो कर देना है? तो अगर आपके इल्म में होता, आपने उनको मंसूबा बनाते हुए देखा हो, आप कभी भी अपने सहाबा को इस तरह बेबसी के आलम में उनके हवाला न फरमाते। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह हर वक्त हर एक को देखता भी है, उसको उसका बातें सुनता भी है, और फिर जो है उसके इल्म में भी होता है। लेकिन पैगंबर के ना इल्म में ये बात है, ना पैगंबर ने उनके मंसूबों को देखा, और पैगंबर ने अपने प्यारे साथियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने जो है शहीद कर दी, और फिर कई दिन तक अल्लाह के पाक नबी उनके खिलाफ कुनूत नाजला की सूरत में बद्दुआ भी फरमाते रहे। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दी है, वरना कुरान मजीद के अंदर भी वाकयात जो है बहुत मिलते हैं इस किस्म के। जनाब इब्राहीम अल्लाह के पाक पैगंबर है, खलील उर रहमान है, और फिर आपका शान भी बहुत बुलंद है, लेकिन उनके घर में फरिश्ते आते हैं और वो दीवार के पीछे से नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, मुलाकात के बावजूद कि ये फरिश्ते हैं, ये खाने वाले नहीं, उनके लिए जो है वो ताज़ा गोश्त भून कर उनके सामने रखते हैं। तो ये मैंने 1-2 मिसालें आपको समझने के लिए जो है वो अर्ज की हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की जात पाक जो है वो वाजिबुल वजूद है, हमेशा से है, हमेशा बाकी रहने वाली है, अल हई है, ला यमूत है, व तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, तवक्कल कर उस जात पर जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगी, कभी उस पे मौत नहीं आएगी। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, जो एक लम्हा के लिए भी अपनी मखलूक के हालात से गाफिल और बेखबर नहीं हो सकती। इसलिए
کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. 24 گھنٹے ہر وقت جہاں تک جہان قائم ہے وہ اپنی مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے, اپنی مخلوق کو رزق جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. کسی اور کے بس کی یہ بات نہیں. اور دوسری صفت جو ہے میرے بھائیوں جس پہ میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے اور پھر خالق اللہ ہی ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں. اللہ نے سورہ الاحقاف کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, میرے پاک پیغمبر ان سے کہو بتاؤ تم مجھے, دکھاؤ تم مجھے وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, یعنی جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں. یہ من دون اللہ, اللہ کے سوا ساری مخلوق من دون اللہ ہے. پیغمبر بھی من دون اللہ ہے, اولیاء اللہ بھی من دون اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ احد ہے, کائنات میں اس جیسا اور کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے. بے نیاز کا معنی, صمد کا معنی اس کا ہر کام مخلوق کی تعاون کے بغیر چل رہا ہے اور مخلوق میں سے کسی کا کام اس کے بغیر چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی رحمت شامل حال نہ ہو. اور وہ لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی اوپر ہے نہ اس کا کوئی نیچے ہے, وہ تنہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کف ہے, اس کا ہم اس کے کوئی مثل اور اس جیسا جو کوئی اس کی کوئی برادری ہے. تو یہ من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے کہیں بتاؤ تم مجھے, دکھاؤ تم مجھے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ارونی دکھاؤ مجھے ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے اس زمین میں سے کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے, ام لہم شرکاء فی السماوات, اور کیا ان کے لیے آسمان میں کوئی حصہ ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہو. زمین و آسمان کا خالق تنہا اللہ ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر کوئی لکھی ہوئی کتاب لاؤ, کو پہلا علم لاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن کائنات میں کہیں نہیں ملتا کہ اس اللہ کے سوا کوئی خالق بھی, خالق کائنات کا اللہ ہی. اب میرے بھائیوں کچھ چیزیں سائنسدانوں نے ایسی ایجاد کی ہے کہ وہ بھی دوڑتی ہیں جاندار چیزوں کی طرح, جو ہے جس طرح ہوائی جہاز ہے, یہ گاڑیاں ہیں, یہ بھی دوڑتی ہیں. ریموٹ ایسے جو ہے انہوں نے بنائے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بہت کچھ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے, لیکن ان کو خالق نہیں کہا جاتا. اللہ کی خالقیت یہ ہے بدیع السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے جب زمین و آسمان کا پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا. یعنی یہ کچھ لوگ وہ پہلے فلسفی وغیرہ یا آج بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس مادے کو وہ بھی قدیم, اللہ کی طرح قدیم, حالانکہ مادہ شادہ کچھ نہیں ہے, اللہ کی ذات ہی قدیم ہے اور یہ زمین و آسمان کا مادہ بھی نہیں. اللہ نے سرے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. عربی لغت کے لحاظ سے بدی اسی پیدا کرنے کو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہ ہو اور پھر نئے سرے سے کسی چیز کو بنایا جائے.
बाहर कैफ आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, ये आपने बोर्ड का दरख्त देखा है जो बहुत बड़ा होता है, और फिर मेरे ख्याल में सब दरख्तों से जब पुराना होता है तो वो बड़ा होता है और बहुत फैल जाता है। अगर आप उसका बीज देखें ना, उसके वो जो डोंडू लगता है उसके अंदर छोटे छोटे राई के दाने के बराबर जो है उसके बीज होते हैं, और उस बीज में से वो दरख्त जो है वो उगता है। अब अगर वो अपनी तली पे रखकर, हाथ पे रखकर गौर व फिक्र करे कि इस छोटे से बीज के अंदर ये इतना बड़ा दरख्त कैसे आ सकता है, कि इतना बड़ा उसका तना, इतनी बड़ी उसकी जो है वो आगे पत्ते और उसकी टहनियां, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि उस छोटे से बीज के अंदर उसने जो है वो इतना बड़ा दरख्त जो है वो रखा हुआ। आम की गुठली आदमी देखे और फिर गौर व फिक्र करे कि इसके अंदर वो इतना बड़ा पौधा छुपा हुआ है, ये इसके ऊपर जो है इतने इतने बड़े जो है वो फल, तो ये अल्लाह ही की कारीगरी है। जिस तरह खुद फरमाया सूरा वाक़िया में, अफरही तुम मा तहरुसून, जरा बताओ तो सही, ये जो तुम खेती बाड़ी करते हो इसको तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? और फिर आगे खुद ही जवाब देते हैं, हम ही उगाने वाले हैं, और जब ये तैयार हो जाती है तो फिर इसको तुम हमारी रहमत से घर ले आते, अगर हम ना चाहें तो तुम्हारे खेत के अंदर हम इसको बर्बाद भी कर सकते। इसी तरह जानवरों की पैदाइश है, इंसान की पैदाइश है। एक वो पानी की बूंद होती है, भैंस, गाय, बकरी, जो भी जानवर, हाथी, वो एक बूंद से जो है ये मखलूक जो पैदा, और उसी एक बूंद से इंसान की जो है ये हड्डियां भी बनती हैं, कान भी बनते हैं, दिमाग भी बनता है, टांगें भी बनती हैं। ये सारा जो एक पूरा जहान है इंसान के अपने वजूद के अंदर जो है, तो और ये इतना बड़ा गहरा अल्लाह की मखलूक में से एक जहान है कि अभी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इंसान का जो दिमाग है इसके 10वें के 10वें हिस्से तक भी अभी ये साइंस नहीं पहुंची कि अल्लाह ताला ने किस तरह इसको बनाया है, किस तरह जो है वो पैदा किया, किस तरह इसके अंदर कुव्वतें रखी हैं। अब ये जुबान एक गोश्त का लोथड़ा ही तो है, ये बोल रही है। ये आंखें क्या है, मुंजमिद कोई चीज है, देख रही है। इसी तरह कान जो है, तो ये अल्लाह उस एक पानी की बूंद जो है, जो बगैर शायद दूरबीन के जाहिरी आंखों से दिखाई भी नहीं देती, ये है उस अल्लाह की खालकियत। और ये जो साइंसदानों ने चीजें, कोई चीज कहां से ली, कोई कहां से ली, कोई कहां से ली, ये जोड़ जाड़ कर अल्लाह की पैदा कोई चीजों को इन्होंने ये चीजें बना दी हैं, तो इसलिए इनको खालिक नहीं कहते। खालिक वो है जो एक ही चीज से सब कुछ बनाता है, इसलिए खालिक अल्लाह है। ये दूसरी अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं। और फिर मेरे भाइयों, बारहा मैंने अर्ज किया है कि जो खालिक होता है वो मालिक भी होता है। ऐसा नहीं है कि खालिक हो और मालिक ना हो। और इसकी बेशुमार मिसालें मैंने, आप अपने गार्डन में कुछ सब्जी बीजते हैं तो आप उसके मालिक हैं, आपने उसको बीजा है और अल्लाह ने उसको उगाया, लेकिन कोई और उस पर अपनी मलकियत का दावा नहीं कर सकता। आपके घर में वो होगी है। इसी तरह आपके घर में अगर कोई भैंस गाय का बच्चा पैदा हो जाए तो आप बड़े दावे से कहते हैं कि मैं इसका मालिक, हालांकि पैदा उसको अल्लाह ने। तो जो खुद खालिक है उसको ये हक है कि वो कहे कि पैदा मैंने किया है और मालिक भी मैं ही हूं। और आप जानते हैं कि फिर जो मालिक होता है वही अपने मलकियत के अंदर तसर्रुफ भी करता है। मुतसर्रिफुल उमूर, हालात का फेरना, हालात का बनाना, हालात का बिगाड़ना, ये सब कुछ उसी के हुक्म से होता है और इसके अंदर किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। यानी मुदब्बिरुल उमूर,
کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ بھی صرف اور صرف اللہ. لیکن ہم نے جب غلو کیا، ہم سے مراد ہمارے وہ کلمہ گو مسلمان صوفیاء اور دوسرے لوگ، انہوں نے اللہ کی اس صفت تدبیر میں، اللہ کی اس اختیار تصرف میں، اللہ کی مخلوق میں سے دوسروں کو بھی حصے دار بنا، شریک بنا دیا. میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ جی فلاں علاقے کا ابدال ہے، یہ علاقہ کا محدث ہے، یعنی یہ اس علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، پیدا بھی میں نے کیا ہے، مالک بھی میں ہی ہوں، اور میرا ہی حکم ہر لمحے چل رہا ہے. کسی اور کا حکم میری ملکیت میں نہیں چل سکتا، اور کسی کو میں نے یہ اختیار بھی نہیں دیا. آپ نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے سلسلہ میں یہ بات یقیناً مطالعہ فرمائی ہوگی کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے دانت توڑتی ہے. اور پھر آپ نے ان کے حق میں بد دعا بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں میرے نبی. میں چاہوں تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دوں، اور چاہوں تو ان کو عذاب میں مبتلا کروں. یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں اس طرح جو ہے بد دعا کریں اور یہ اس طرح جو ہے وہ ہو جائے. آپ ایسی دعا مت کریں. آپ نے، اللہ نے اپنے نبی کو اس بات سے جو ہے وہ روک دیا ہے. اور کون ہوتا ہے کو ابدال، کو محدث، کو غور، جو کائنات کے حالات کو چلا رہا ہے، کائنات کے حالات کو جو ہے وہ اس کا تصرف کر رہا ہے. یا ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آتی ہے، آپ بھی اس بات پہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں تو شاید بات بہت کھل جائے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو مکلف بنایا ہے. مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو حکم دیا ہے کہ یہ کام تم کرو، اور یہ کام تم کر سکتے ہو اپنے اختیار سے. نماز تم پہ فرض ہے، روزہ تم پہ فرض ہے، اور پھر اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا یہ اس ظالم کی مدد ہے. کوئی بھوکا ہے، آپ کھلا سکتے ہیں تو آپ کا اس کو کھلانا فرض ہے، آپ اس کے مکلف ہیں. تو جب یہ انسان اور جن یہ مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو پریشانی میں دیکھیں تو ان کی مدد کرے، تو پھر اگر اللہ کی مخلوق پریشانی میں ہو اور یہ جن کو ہم نے بڑے بڑے ابدال اور غوث اور یہ سب کچھ بنایا یہ مدد نہ کریں تو پھر یہ اللہ کے دربار میں تو گناہگار ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم یہ کام کرو، اور یہ کام نہیں کر رہے تو پھر لا محالہ کہنا پڑے گا کہ ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اللہ کا اپنا کام ہے. اللہ اس کائنات کو، اس نظام کو خود ہی چلا رہا ہے، اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. کسی اور کو اس نظام کے بارے میں اس نے کچھ نہیں اختیار دیا کہ جس طرح وہ چاہے اس نظام کو وہ چلائے. اور اس سلسلہ میں اللہ رب العالمین نے سورہ یہ اپنے
सूरह अल अंबिया के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अगर उस अल्लाह के सिवा इस कायनात के अंदर कोई और भी ऐसा होता जो इस कायनात में तसर्रुफ करने की ताकत रखता तो फिर तो फसाद हो जाता। अल्लाह चाहते कि मैंने यूं करना है, वो चाहता मैंने यूं करना है। अल्लाह चाहते कि मैंने इतनी बारिश, वो चाहता मैंने इतनी बारिश, फिर फसाद हो जाता। इसलिए इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है मुतसर्रिफुल उमूर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ही कायनात को चला रहा। और आखिरी जो अल्लाह की सिफ्त जिसके बारे में आज मखलूक का बेड़ा ही गर्क हो चुका है वो ये है कि पुकार, दुआ, दुआ का माना पुकार होता है। और आप जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, माली कौली फेली तमाम इबादत वो अल्लाह के लिए हैं। इबादत ना पैगंबर के लिए, ना किसी फरिश्ते के लिए, ना किसी वली के लिए। इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का हक है, इबादत के लायक कायनात में और कोई नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इस पे गौर नहीं करते, अद्दुआउ मुखल इबादा, ये पुकार जो है ना ये तमाम इबादत का मगज है, ये इबादत का निचोड़ है। अद्दुआउ हुवल इबादा, ये दुआ ही इबादत है। तो ये अल्लाह हय्यो कय्यूम को छोड़कर अल्लाह की मखलूक में से किसी की पुकार करना ये बिल्कुल नाजायज है। और बारहा इसमें मैं आपके सामने गुफ्तगू कर चुका हूं, सिर्फ ये एक आयत जो है वो मैं आपके सामने सूरह अल अहकाफ की वो रखना चाहता हूं। फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, कौन सबसे बड़ा गुमराह है जो पुकारता है अल्लाह के मां सिवा को। किन को पुकार रहा है? मल्ला यस्तजीबू लहू, जो उसकी पुकार का उसको जवाब नहीं दे सकते। कहां तक? फरमाया इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक पुकारता रहे तो वो इसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, जवाब तो उन्होंने बेचारों ने क्या देना है, वो तो इसकी पुकार से बेचारे है ही गाफिल, बेखबर है कि हमको कौन पुकार रहा है, कौन हमसे मांग रहा है, कौन हमसे फरियादें कर रहा है। लेकिन हमारे अवाम और हमारे कुछ खवास, खवास से मुराद उलमाए किराम, ये मज़ारात पे, पीराने पीर की मज़ार पे ये इसी नजरिए के साथ जाते हैं कि हमारा वहां जाना उनके इल्म में है और हमारा वहां नजराना चढ़ाना ये उनके इल्म में है। वो जानते हैं कौन आया और कौन गया और इसने क्या चढ़ाया और इसने क्या किया है जो ऊपर जो है वो किया है। तो मेरे भाइयों, पुकार सिर्फ अल्लाह का हक है, क्योंकि इबादत का हक अल्लाह को है और पुकार ये इबादत का मगज। और फिर एक वाकया जो बड़ा ही खूबसूरत है और आमतौर पे हम उस आयत करीमा का लक्ष्य भी निकलवाते हैं जब कोई मुसीबत को परेशानी आ जाए, जिसको हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और वाकई ये आयत करीमा जो है ना
اس کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے اللہ سے دعا مانگتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد متصل جو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم نے یہ دعا مانگنے والے پیغمبر کی داد رسی کی تھی، اسی طرح کذالک ننجی المؤمنین، تا قیامت ہر مومن جو اس دعا کے ذریعے سے ہم کو پکارے گا ہم اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری کرتے رہیں، اس کو نجات جو ہے وہ دیتے رہیں۔ اب سنیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر کا واقعہ ہے، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، وہاں سمندر میں کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ہم تو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہاول بیڑا دھک، اور پھر پتہ نہیں کس کس کو، یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، غیر نبی کتنا ہی کیوں نہ اللہ کے قریب ہو جائے لیکن نبی کی جوتیوں تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، کوئی صحابی بھی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی، عام اللہ کا ولی وہ کسی نبی کے مقام کو پہنچ جائے، یہ ناممکن ہے، لا محال چیز ہے۔ اب وہ کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے، اور قرے میں نام جناب یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے، اور پھر وہ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، ایک مچھلی ان کو نگل لیتی ہے۔ اب مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کئی اندھیروں میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا انت۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ کے معنی پہ جو آیت کریمہ میں لا الہ الا اللہ آیا ہے غور فرمائے تو یہ نہیں بنتا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں یہی بات بنتی ہے کہ اے اللہ اب تیرے سوا میرے اس حال کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں، تیرے سوا میری اس دعا کو اور کوئی سننے والا نہیں، اور میری اس حالت کو تیرے سوا کوئی جاننے والا نہیں، جاننے والا بھی تو ہے، دیکھنے والا بھی تو ہے، اور میری دعا کا اس وقت سننے والا بھی تو ہی ہے، مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ یہی اس دعا کا، اور اسی نظریے کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ اگر اس آیت کریمہ کا ورد کیا جائے کہ اللہ تیرے سوا میری مشکلات کو نہ کو جان سکتا ہے، میرے حالات کو نہ کو دیکھ سکتا ہے، اور میری دعاؤں کو نہ کو تیرے سوا سن سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اور عقیدہ یہ بھی ساتھ ہو کہ آیت کریمہ کا بھی ورد ہے، اور بابا جی بھی جان رہے ہیں، میرا پیر بھی میری حفاظت کر رہا ہے، میرا پیر بھی میری بات سن رہا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر چلو جو ان کے نام ہے ان کی نام ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ غور فرمائیں کہ جناب یونس علیہ السلام سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم گزر چکے تھے، جناب موسیٰ گزر چکے تھے، جناب نوح گزر چکے تھے، جناب آدم گزر چکے تھے، اور یہ دنیا کے غوث مل جائیں تو کسی پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے اس مشکل گھڑی میں پکارا تو اللہ کی ذات کو پکارا، اور پھر ساتھ واسطہ بھی نہیں دیا کہ اللہ نوح کا واسطہ میری اس مشکل کو دور فرما، اللہ ابراہیم کا واسطہ فرما، نہیں، براہ راست کا لا الہ الا انت، اللہ اب تیرے سوا نہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ کو سن سکتا ہے، نہ کو جان سکتا ہے، اور نہ ہی اس مشکل سے مجھے کوئی اور نجات دے سکتا ہے، تیرے سوا اب تو مہربانی فرما، مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پھر نجات عطا فرما۔ اور یہ آخری ایک آیت جو ہے وہ
समाअत फरमा लें। और इस पे आप यकीनन आपने इसको मुतालिया भी किया है और पढ़ा भी है। अल्लाह फरमाते हैं लहू दावतुल हक, उसी के लिए यानी अल्लाह ही के लिए सच्ची पुकार है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और फरमाया वो जो उस अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, और वो जर्रा बराबर भी कभी भी उसकी पुकार का उनको जवाब नहीं दे सकते। इल्ला कबासिते, हाँ ऐसा ही है जैसा कोई कबासिते कफ़ई, अपने हाथ फैलाने वाला है, इलल मा, पानी की तरफ, लियबलुगा माऊ, ताकि पहुंच जाए वो पानी उसके मुंह में, वमा हुआ बिबालिगी, क़यामत तक पुकारता रहे दरिया नहर कुएं के किनारे पर, आ पानी आ पानी आ पानी, तो वो पानी उसके मुंह में नहीं आ सकता। फरमाया वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल, इसी तरह जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं उनकी तमाम पुकारें वो सब की सब बर्बाद जाती हैं, सब की सब जाया हो जाती हैं। जिस तरह पानी की तरफ हाथ फैलाने वाला पानी को बुलाता है और वो पानी उसके पास नहीं आ सकता, इसी तरह गैरुल्लाह को पुकारने वाला उसकी पुकार को कोई पहुंच नहीं सकता। ये अल्लाह ही की जात है जो हय्यो कय्यूम है, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम है, जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, और वो ही पुकारने वालों की पुकारों को सुनता भी है, कबूल भी करता है, मुश्किलात को दूर भी करता है। मेरे भाइयों वक्त तो हो चुका है, लेकिन एक आखिरी बात मैं अपनी और आपकी तवज्जो के लिए अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, नसारा ने सैयदना ईसा और सैयदा मरियम सिद्दीका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इलाह बनाया हुआ था, उनको अपनी हाजात में पुकारते थे। रब ताला ने कितना खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दिया है। ये सूरा अल माइदा है, छठा पारा है, और छठे पारे का जो है वो आखिरी सफ़ा है। रब ताला इरशाद फरमाते हैं मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, मसीह नहीं है इब्ने मरियम मगर एक रसूल है, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। वो उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ सिद्दीका है। का ना या कुलान तआम, दोनों माँ बेटा खाना खाते थे। मेरे भाइयों, जो खाना खाता है वो कितनी चीजों का मोहताज होता है। जमीन का मोहताज, बारिश का मोहताज, जमीन में काम करने का मोहताज, वहां से गल्ला उगाने का मोहताज, आटा पीसने का मोहताज, गूंदने का मोहताज, पानी का मोहताज, आग का मोहताज, तवे का मोहताज, और फिर खाना खाने के बाद एक ऐसी मोहताजी है जिसके बगैर फिर चारा कार नहीं होता, यानी टोलट जाना। अल्लाह ने फरमाया बदनसीबो, वो तो माँ बेटा खाना खाते हैं, कितनी ही चीजों के मोहताज है, जो खुद मोहताज हैं वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हर रसूल के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यबात, ऐ मेरे रसूलो पाकीज़ा खाना खाया करो। कोई दुनिया में ऐसा रसूल नहीं गुजरा जो खाना ना खाता हो। जो खाना खाता है वो खुद मोहताज होता है, जो खुद मोहताज होता है वो दूसरों की मोहताजियों को कैसे दूर कर सकता है। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैंने अर्ज किया है ना, ये मौजू तो बहुत लंबा है और इस पे कई मजलिसों में गुफ्तगू की जाए तो फिर भी खत्म ना हो। यानी तौहीद
یہ توحید فی الدعا ہے، توحید فی العبادت ہے، اور توحید ایک توحید فعلی ہے، یہ نظر و نیاز کے سلسلہ میں اللہ کی توحید کا سلسلہ ہے، اور ایک شفاعت کاری کے سلسلہ میں توحید کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ چند گزارشات جو میرے ذہن میں آئیں، میں نے اپنی استطاعت کی حد تک آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کو حق کی صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باطل کو باطل کی صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر باطل سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا۔ آج کی سے گزارش ہے کہ اگر ان کے ذہن میں آج کے درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ زوم میں ہاتھ کھڑے کرنے کا آپشن ہے، اس کا استعمال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ماشاءاللہ 8 لوگ موجود ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ یہ اقبال صاحب کا سوال ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے جو آپ سے سوال کیا تھا مولانا، توحید کی جو ہے نا صحیح عقیدے کی تعریف برائے کرم جو ہے وہ بتا دیں، تاکہ 2-3 جملوں میں مختصر ترین اس کی تعریف کیا ہوگی۔ دیکھیے جی، عقیدہ جو ہے نا وہ جو ایمان مجمل ہے نا جی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حدیث سے پاک ہے، یہ علماء نے اس عقیدے کی جو ہے وضاحت کے لیے چند جملے جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں۔ میں نے اللہ کو مانا، اللہ پہ ایمان لایا جیسا اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو مان لیا، قبول، میں نے زبان سے اقرار کی اور دل سے تصدیق کی۔ یعنی صرف آدمی زبان سے کہے اللہ کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا تو بات نہیں بن، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، دل میں تصدیق ہو زبان سے اقرار نہ کرے تو پھر بھی بات نہیں بن۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کہ آدمی گونگا نہ ہو۔ اور پھر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی کتابیں ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، اور آخرت ہے، اور پھر تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمانیات میں آتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ ان ساری چیزوں کو جس طرح ماننے کا اصول اور حق ہے، اس طرح ماننا جو ہے وہ عقیدے کی صحت سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج اللہ کے رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں آج بے شمار ہمارے جھگڑے بھی موجود ہیں کہ کیا رسول بشر ہے یا رسول نور ہے۔ نور و بشر کا جھگڑا آپ نے سنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ بشر ہی تھا، وہ انسانوں میں سے ہی تھا، انسان ہی تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں رسول کو انسان کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے جیسا رسول کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھتے کہ انسان سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی انسانیت تو وہ ہوتی ہے جو دوسری انسانیت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں مختلف جو عقائد بنا رکھے ہیں وہ ایک صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمبی فہرست تھی۔ تو جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح ماننا، وحدہ لا شریک۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات میں آج تک کسی کو کسی نے شریک نہیں بنایا کہ ایک یہ وہ اللہ ہو، ایک دوسرا اس کے مقابل میں اللہ ہو، نہیں۔
اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. اگر شرک کرتے ہیں تو اللہ کی صفات دوسروں میں مانتے ہیں. جس طرح میں نے سمع اور بصر کی جو ہے اور علم کی مثال دی ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اسی طرح کوئی سمجھ لیتا ہے کہ کسی اور کا بھی علم اسی طرح لامحدود ہے تو اس نے اللہ کی ان صفات میں شریک کر دی ہے. یا پیدا کرنا ہے، بیٹے دینا ہے، بیٹیاں دینا ہے، صحت دینا ہے، یہ موت دینا ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے. کوئی سمجھ لیتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو وہ اس نے شرک کر دی ہے. تو یہی عقیدے کی صحت ہے. اور پھر عقیدے کی صحت کے لیے قرآن کو تدبر اور غور سے پڑھنا یہ ضروری ہے. اور قرآن ہی جو ہے یہ عقیدے کی، ایمان کی صحت، ایمان کی تقویت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے آیا ہے. جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ریاض کومن صاحب کا سوال ہے. جی ریاض صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا محترم صاحب اب آپ کو سلام. مولانا میرا درس کے والے سے ہی سوال ہے، جو آپ نے اس کی وضاحت تو فرما دی ہے. ایک سمیع اور بصیر یہ انسان کی بھی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفاتی نام میں سے نام ہے. جی تو اس نام کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا جو ہوتا ہے وہ جو اس میں جو بڑا احتیاط طلب ہے، میں بیان نہیں کر سکتا جس میں وہ شرک کا کچھ انسان کے اندر آ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب صفات انسان کی رکھی ہیں، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی ذاتی صفات میں ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا الحی الزمان کا جو ذکر کیا ہے، جو بیرن پہ لکھا ہوا تھا، تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ اللہ کا نام اور انسان کی صفات ہیں وہ سمیع البصیر ہے. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. جی مولانا جی اسی ریاض صاحب کے سوال سے متعلق میرا بھی ایک یعنی کہ تھوڑی جی سی ہے. جی قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غفور الرحیم کہہ کر بلایا ہے. تو یہ ان دونوں باتوں کی براہ کرم جو ہے وضاحت فرما رہے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، میں نے اس کی وضاحت تو خوب کر دی ہے، شاید آپ نے غور نہیں فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے سمیع اور بصیر پیدا کیا ہے. سمیع کا معنی سننے والا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ بولتے ہیں میں سنتا ہوں. بصیر معنی دیکھنے والا، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں. اور اللہ نے اپنی صفات بھی قرآن مجید میں سمیع اور بصیر بارہا ذکر کی ہیں. تو میں نے وہی تو فرق جو ہے وہ عرض کیا ہے نا کہ اللہ کا سننا لامحدود ہے اور ہمارا سننا وہ محدود ہے. اب میری بات پاکستان والے تو نہیں سن رہے، انڈیا والے نہیں سن رہے، بنگلہ دیش والے نہیں سن رہے، برطانیہ میں رہنے والے نہیں سن رہے. آپ جو میرے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں اس آلے کے ذریعے سے وہی سن رہے ہیں. لیکن اللہ کا سننا یہ ہے کہ سمندر کی تہ میں بھی اگر کوئی آواز دیتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے، ہم تو نہیں سن سکتے. میں نے وہ چیمٹی کی مثال دی ہے غار کی، اللہ تو اس چیمٹی کے چلنے کے پیروں کی آواز کو بھی سنتا ہے اور تو کوئی نہیں سن سکتا. اور میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا ہے کہ آج کچھ لوگ جو ہے بیچارے بے علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرا پیر میرا محافظ ہے، ہر وقت وہ مجھے دیکھتا ہے اور میرے ہر حال جو ہے اس کے علم میں ہے. یہی تو شرک ہے. یہی میرے بھائیوں میں نے عرض کیا ہے نا کہ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، ساری کائنات میں اللہ کا کنٹرول ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں. لیکن انسانوں کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں اور وہ محدود ہیں. اللہ چاہے تو وہ واپس بھی لے سکتے، کسی کو بولا بنا دے، بہرا بنا دے، تو کیا مجال ہے وہ کچھ سن. اللہ اس کو اندھا بنا دے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے. تو یہ میں نے وضاحت تو خوب اس کی کر دی ہے.
جس میں مولانا جی حی الزمان کی بھی ساتھ میں مولانا وہ جو آج کل جو میں نے دیکھیے نا جی قیوم الزمان اللہ حی و قیوم ہے. حی کا معنی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی. اور اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے زمین و آسمان کی, اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ تمام نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا میں نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو ہمیشہ باقی رہنے والا, سب پہ فنا آنی ہے, لیکن اللہ کی ذات پہ تو کبھی فنا نہیں آئے گی. یہ الحی کا معنی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. الحی واجب الوجود ہے, اس کا اپنا وجود ہے, اپنی زندگی ہے, سب کچھ اپنا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. القیوم, قیوم کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, ہوتا ہے تھامنے والا. تھامنے کا مطلب اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا, اپنی مخلوق کی ضروریات پوری کرنے والا, اپنی مخلوق کو رزق دینے والا, یہ القیوم ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ یعنی غلو کرتے ہیں, اور غلو میں یہ زندہ پیر ہے. اب زندہ پیر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو سمجھتے ہوں کہ اس کی آخرت کی زندگی ہے یا کیسی ہے, لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے. اور یہ بے وقوفی کی بات ہے. الحی تو اللہ کی ذات ہے. اور پھر وہ میں نے القیوم زمانہ اس کی مثال دی تھی, وہ اس نے مبالغہ کیا کہ القیوم تو اللہ کی ذات, اس نے اپنے پیر کو القیوم بنا دیا. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر مولانا. مزید اور کوئی سوال نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک منٹ عاطف صاحب, میرا ایک سوال ہے, اگر اجازت ہے, جو ٹائم ہے تو ایک فرمائیں, کھلی بات فرمائیں. کر سکتا ہوں جی سوال؟ جی کریں. جی بسم اللہ. جو مشرکین مکہ بھی جو اللہ کو اللہ ہی سمجھتے تھے, لیکن ان کو مشرکین مکہ کہا گیا ہے, کافر کہا گیا ہے ان کو. اور آج کل جو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پیر, یہ عالم, یہ علماء یا جو ہے نا, یہ ان کو بھی یہ بھی اللہ کو اللہ ہی سمجھتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے یہ بہتر ہمارے مسائل حل کروا سکتے ہیں. تو ان دو چیزوں میں مولانا محترم تھوڑا سی وضاحت فرما دیں. دیکھیے جی, اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مشرکین مکہ کے عقائد تھے نا جی, ان کو سمجھا جائے, ان کو جانا جائے. اور پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا تھا. قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ تم کو پیدا کس نے کیا, وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا. لیکن وہ اللہ کے الہ ہونے میں, جس طرح میں نے سورہ صاد کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہم واحدہ, یا اس محمد نے ان تمام الہوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ کو مان لیا. الہ کا مطلب وہی ہے کہ یہ ہماری بیماریوں کو دور کرتے ہیں, یہ بارشیں برساتے ہیں, اور یہ بیٹے دیتے ہیں, بیٹیاں دیتے ہیں, اور یہ قسمت بناتے ہیں. اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے ان کے سپرد کیے ہوئے تھے. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, دیکھیے مشرکین مکہ ہوں یا آج کے یہ اہل ایمان جو شرک میں مبتلا ہے یہ ہوں, وہ بھی یہ کہتے تھے, یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تو ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں نا, اللہ ہی نے تو ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں نا. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری مسلم کے اندر جو مشرکین مکہ کا تلبیہ ہے نا, وہ یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں,
اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر یہ جب کہتے تھے تو نبی پاک خاموش, اور پھر آگے کہتے اللہ شریکن تملکہ وما ملک. ہاں وہ تو ہے نا جس کو اللہ تو نے کچھ اختیارات دیے ہوں, تو مالک ہے, وہ مالک نہیں ہے لیکن تو نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو شرک یہی ہے کہ یہ پہلے مان لینا کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے, اللہ نے اس کو یہ قدرت دے رکھی ہے, اللہ نے اس کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں, اور پھر وہ اختیار اپنی مرضی سے استعمال کر رہا. اور یہی اللہ کی صفات, یہ اللہ نے نہ کسی کو اپنے اختیار دیے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ طاقتیں اور اختیار دیے ہیں. لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے, یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے کو استعمال کر کے اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. یہی وہ شرک. اگر اس کی وضاحت ہو گئی ہے تو بہتر, نہیں تھے مزید میں کوشش کرتا ہوں. بارکیف یہ مانتے تھے کہ اللہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں اور پھر یہ اپنی مرضی سے اختیارات استعمال کرتے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ ریاض صاحب کے سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. جی بہت شکریہ جی, بہت اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور مولانا محترم کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حصہ دیا, ہمیں توحید کے متعلق انہوں نے رہنمائی فرمائی. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم. عاطف صاحب رزلٹ جڑا الیکشن دا ذرا اناؤنس کریا جے.